قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں تمہارے جسم کے اندر ایک ایک لوتھڑا گوشت کا، ایک گوشت کی بوٹی تمہارے جسم کے اندر ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا موجود ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارے کا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، اور پیغمبر پاک نے فرمایا لوگوں یاد رکھو وہ گوشت کی بوٹی کون سی ہے؟ وہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے۔ دل صحیح ہوگا تو جسم کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور دل بگڑے گا تو جسم بگڑے گا۔ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا لگایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دما ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، انسان کا سارے کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک، یہ جو انسانی باڈی ہے، انسانی جسم ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اگر جسم کے کسی اور حصے میں کوئی مرض، کوئی نقص پیدا ہو جائے تو اس مرض کا اثر جو ہے وہ اسی حصے تک محدود رہتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر مرض یا بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کی ہاتھ کی انگلی زخمی ہو گئی تو وہ زخم صرف انگلی تک ہے، جب زخم درست ہو جائے گا انگلی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر پاؤں میں زخم ہے تو وہ پاؤں کی حد تک ہے۔ اسی طرح اگر جلد میں مرض ہے، بالوں کا مرض ہے، معدہ بیمار ہے، تو جہاں بھی کوئی مرض ہوتی ہے وہ بیماری اپنے اسی حد تک رہتی ہے۔ لیکن اگر دل مریض ہو جائے، دل بیمار ہو جائے تو پھر سارے کا سارا جسم پر اس کا اثر پہنچتا ہے، سارا جسم بیمار ہو جائے گا، سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ دل جو ہے نا، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ صحیح ہے، اس کا سارا ملک صحیح ہے، اس کی ساری رعایا صحیح ہے، پر امن ہے، خوش ہے۔ اگر بادشاہ بگڑ گیا تو اس کا سارا ملک کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، ساری رعایا بگڑ جائے گی، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہم لوگوں نے ایک الٹا تصور دلوں میں قائم کیا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں ایک الٹا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم صحیح ہوں گے تو حکمران صحیح آئے گا، ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارا حکمران بھی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ ہم خراب ہیں اس لیے ہمارا حکمران بھی کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ یہ الٹ تصور ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم نے صحیح ہو کر پھر حکمران نے صحیح ہونا ہے تو اللہ کے پیغمبر تو ان زمانوں میں آیا کرتے تھے جب بالکل دنیا بگڑ چکی ہوتی تھی، تباہ ہو چکی ہوتی تھی،
فساد ہو چکا ہوتا تھا، بگاڑ ہو چکا ہوتا تھا، تو پیغمبر آ کر لوگوں کو صحیح کرتے تھے۔ تو پہلے صحیح ہم نے ہونا ہے کہ پہلے حکمران نے ہونا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہی ترتیب قائم کی ہوئی ہوتی کہ پہلے تم صحیح ہوو گے پھر میں اپنا نبی بھیجوں گا، پہلے تم صحیح ہو جاؤ پھر میں تمہارے اوپر اپنے پیغمبر کو حکمران بنا کر بھیجوں گا، اگر اللہ نے یہی ترتیب قائم کی ہوئی ہوتی تو پھر پیغمبر اس زمانے میں تشریف لاتے جب سارے لوگ صحیح ہو جاتے، اللہ نبی کو بھیج دیتے کہ ہاں اب عوام صحیح ہو گئی ہے، اب حکمران ان کو اچھا دے دو۔ ایسے ہوتا رہا؟ ایسے نہیں ہوا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ مخلوق بگڑ گئی ہے، فساد پھیل چکا ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، فساد ہی فساد ہے، قتل و غارت گری، چوری، جھوٹ، بت پرستی، اغوا، قتل، خوریزی، بے حیائی، بدکاری، شراب، زنا، جوا، جب یہ ساری بیماریاں عام ہو جاتی اور سارا جہان بگڑ جاتا، فساد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، تو اللہ رب العزت اس کی اصلاح کے لیے اچھا حکمران بھیجتا تھا۔ حکمران آ کر بگاڑ کو کیا کرتا؟ صحیح کرتا۔ اللہ پیغمبر کو بھیج دیتا، پیغمبر آ کر بگڑی ہوئی مخلوق کو کیا کرتا؟ صحیح کرتا۔ تو یہ کہاں سے ہم نے سبق پڑھ لیا جی ہم صحیح ہوں گے تو حکمران صحیح ہوگا؟ حکمران صحیح ہوگا تو عوام صحیح ہوگی، حکمران بگڑ جائے گا تو عوام ساری کیا ہو جائے گی؟ بگڑ جائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں انسان کا جو دل ہے، دل۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا وہ ٹکڑا ایک جو جسم کے اندر ہے وہ صحیح ہے تو سارا جسم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیونکہ دل کا کام ہے تمام جسم کے اعضاء کو اپنے خون سے سیراب کرنا، خون کی سپلائی کرنا، خون پہنچانا۔ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے اور خون صحیح پہنچا رہا ہے اور جسم کے آخری کناروں تک خون پہنچ رہا ہے اور خون بھی صالح اور درست اور صحیح ہے تو سارا جسم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن جب دل نے اپنی کارگزاری کے اندر کوتاہی کی، اپنے کام میں کمی کر دی، اب وہ تمام اعضاء کو جو خون کی سپلائی کر رہا تھا اس میں رکاوٹ آ گئی تو سارے جسم کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ خرابی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم کیا ہے؟ صحیح۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ جسم نے دل کو خراب کیا ہے یا دل نے جسم کو خراب کیا ہے؟ دل خراب ہوا ہے تو جسم خراب ہوا ہے۔ دل صحیح ہوتا تو جسم صحیح ہوتا۔ ہاتھ چوری کے لیے کبھی نہیں اٹھے گا اگر دل چور نہیں بنا تو۔ اگر دل چور بن گیا تو پھر ہاتھ چوری کے لیے اٹھے گا۔ آنکھیں کبھی خیانت نہیں کرے گی اگر دل نے خیانت نہیں کی۔
اور اگر دل خائن ہو گیا تو آنکھیں بھی کیا کریں گی؟ خیانت کریں گی۔ کان کبھی گناہ نہیں سنے گا، گناہ کی آواز نہیں سنے گا، اگر دل گناہگار نہیں ہو گیا تو۔ اور جب دل گناہگار ہو گیا تو اس نے کان کو بھی کیا کر دینا ہے؟ گناہگار کر دینا ہے۔ ایک واقعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، واقعہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، لیکن اس سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے واقعہ فرضی ہو، لیکن لگتا ہے کہ واقعہ فرضی نہیں ہے، ایک صحیح درست واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک، بڑا صالح، انصاف پسند، رعایا کی خیال کرنے والا، حقوق ادا کرنے والا، ظالم نہیں تھا، اور رعایا پر ناجائز بوجھ ڈالنے والا نہیں تھا، رحم دل تھا، نیک تھا، رعایا بھی اس سے خوش تھی۔ تو اس بادشاہ نے ایک دفعہ بھیس بدلا اور ایک مسافر، ایک راہگیر کا بھیس بنا کر وہ ادھر ادھر لوگوں میں گھومنے لگا، پھرنے لگا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اور اس طرح کے واقعات تو تواتر سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ بادشاہ بھیس بدل کر لوگوں میں پھرا کرتے تھے، ان سے حال احوال لیتے تھے، معلومات کر لیتے تھے۔ چلو جو واقعہ سنانے لگا ہوں اس سے پہلے ایک اور آپ کو سنا دوں، لطیفہ سمجھ لو، دلچسپ واقعہ۔ حجاج بن یوسف، جس کے متعلق تاریخ نے ثابت کیا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا، قاتل تھا، سفاک تھا۔ اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا قاتل اور سفاک تھا کہ کہتے ہیں کہ لوگ جب صبح اٹھتے تھے، رات کو سوتے تھے اور صبح اٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج رات یا آج صبح کتنے لوگوں کا سر قلم ہوا۔ یہ اس کی حکومت کا یہ نقشہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگ صبح جب اٹھتے اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے کیا پوچھتے تھے کہ آج صبح کتنے لوگوں کا سر قلم ہوا، آج کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ روزانہ صبح اتنے اتنے لوگوں کے سر قلم کیے جاتے تھے، اتنا بڑا قاتل تھا۔ بہت سارے جلیل القدر علماء، تابعین، حتیٰ کہ صحابہ بھی اس کی تلوار نے جو ہے وہ صحابہ کا خون بھی بہایا، بڑا ظالم تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر باہر نکلا اور عام لوگوں کے ساتھ ملنے لگا، تو ایک کسان، ذمہ دار آدمی اپنی زمین میں کام کاج کر رہا تھا، پانی لگا رہا زمین میں۔ تو یہ حجاج بن یوسف بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کے بندے، بتا تمہارا جو حکمران حجاج بن یوسف ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے، کس طرح کا آدمی ہے؟ اب سب لوگ تو شکلوں سے واقف نہیں ہوتے تھے نا کہ بھی حجاج بن یوسف کی یہ شکل ہے۔ آج کل کی طرح تو نہیں نا کہ ہر آدمی کی تصویر جو ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا نگران وزیر اعظم کون ہے تو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، پھر نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ، جس کو نہیں توجہ نہیں پتہ، ہاں کون ہے ہمارا حکمران، ہمارا وزیر اعظم، نگران کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ تو حجاج بن یوسف نے اس آدمی سے، ذمہ دار آدمی سے پوچھا، بھائی تمہارا جو حکمران ہے حجاج بن یوسف کیسا آدمی ہے؟ تو وہ بیچارہ جلا ہوا تھا، سڑا ہوا تھا، اس نے کہا بڑا ظالم ہے،
بڑا قاتل ہے، بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا ہمارے اوپر، اللہ اس کی گردن توڑے، اللہ اس کو ذلیل کرے، اللہ اس کو جلدی اٹھا لے، اس نے تو بہت ظلم کیا ہے، بڑے اچھے اچھے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ وہ کسان تو شروع ہو گیا، حجاج سن رہا۔ جب اس نے باتیں کرتے کرتے خوب اس کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، تو حجاج کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ توجہ ہے؟ حجاج اس کو کیا کہنے لگا؟ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ دیکھو مجھے کیا پتا، میں نے سمجھا کوئی راہ گزر ہے، جا رہا ہے، مسافر ہے، کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، میں کیا جانتا ہوں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہی حجاج ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں ہی حجاج ہوں۔ تو وہ کسان کا تو پتا پانی ہو گیا، اس نے سوچا کہ آج تو میرا سر بھی گیا، لیکن سمجھدار لوگ تھے، اس نے فوراً کسان نے اس کو کہا اچھا جی آپ حجاج ہو، آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ ذمہ دار حجاج کو کیا کہتا ہے؟ آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون؟ کہتے میں اس علاقے کا سب سے بڑا پاگل، میں اس علاقے کا سب سے بڑا پاگل، ہر منگل مجھے جنون کا اور پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، لگتا ہے آج منگل ہی ہوگا، اس لیے میرا دماغ بھی آج گھوما ہوا ہے، میں ہوں پاگل۔ تو اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حجاج کی پہلے تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کہ اس نے مجھے اتنی گالیاں دی ہیں، آج اسی کا خون بہا دیا جائے گا، لیکن جب اس نے یہ چال چلی کہ میں تو کون ہوں؟ پاگل، دیوانہ، ہر منگل مجھے دورہ پڑتا ہے جنون کا اور پاگل پن کا، تو شاید آج منگل ہی ہوگا، اس لیے میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے بھائی۔ تو حجاج جو ہے وہ ہنستے 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 لوٹ پوٹ ہو گیا اور پیٹ پکڑ کے وہاں سے بھاگ گیا کہ اس نے کیسے طریقے سے اپنی جان بچا لی۔ تو خیر یہ تو میں نے آپ کو لطیفہ سنایا، تو عموماً یہ سننے میں آتا ہے کہ پرانے بادشاہ بیس بدل کے لوگوں میں جایا کرتے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح کا آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں جو دلچسپ واقعہ ہے، اور بہت سے اس کو لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ بادشاہ تھا ایک، بڑا نیک سیرت، اچھا ہمدرد، عوام کا خیر خواہ، انصاف کرنے والا، بیس بدل کر پھرتے پھراتے دور نکل گیا، اور وہاں کوئی انار کا باغ تھا۔ کس کا باغ تھا؟ انار کا باغ تھا، بڑے درخت ہیں اور اس کو بڑے انار لگے ہوئے ہیں، پھل خوب لگا ہوا ہے۔ تو یہ بھی پھرتا پھرتا گرمی میں گھبرایا ہوا تو اس انار کے باغ کے اندر چلا گیا اور جا کر وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باغ کا جو مالی تھا، مالک نہیں مالی، نوکر، وہ آ گیا۔ اس نے ہاں بھائی آپ کون ہیں، کیسے آئے، کیا حال چال ہے؟ کہا مسافر ہوں، گزر رہا تھا، گرمی نے ستایا تو پیاس بہت لگی ہوئی ہے، میں ذرا آپ کے یہاں سائے میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی مسافروں کی تو خدمت کرنی چاہیے، لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا تھا۔ تو کہا جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے پیاس بہت لگی ہوئی ہے، آپ کسی انار کا کوئی تھوڑا سا ایک دو دانوں کا جوس نچوڑ کر مجھے ایک گلاس پلا دیں، جوس پلا دیں مجھے آپ۔ چلو آپ کی مہربانی ہوگی، میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا جی جناب آپ بیٹھے، آپ مسافر ہیں، مسافر کا تو حق ہوتا ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کر دو چار انار توڑے اور توڑ کر ان اناروں کا اس نے نچوڑا، جوس نکالا، پیالہ بھر لیا اور پیالہ بھر کے لا کے اس نے اس مسافر کو، یہ مسافر ہے کون جو میں نے بتایا بادشاہ بیس بدل کر پھرتے تھے، اس کو دیا۔ اس نے منہ سے لگایا بسم اللہ، اتنا میٹھا، اتنا لذیذ، بڑا مزیدار۔ اس نے پیالہ پیا،
تو کہتے الحمدللہ، ایسا انار تو کہیں نہیں دیکھا، اتنا میٹھا انار، بہت مزہ آیا۔ اور جب انسان کو کوئی مشروب لذت دیتا کہتا پھر ایک پیالہ اور پی لو، ہاں ایک پیالہ۔ تو اس نے کہا بھائی ایک احسان تو اور کرو، ایک احسان اور کرو، بالکل اسی درخت کے انار توڑنا جس سے پہلے توڑے ہیں، یہ بہت لذیذ ہے، بہت میٹھا ہے، اسی کا انار توڑنا اور ایک اس کا پھر جو ہے وہ جوس نکال کر ایک پیالہ مجھے اور پلا دو۔ اس نے کہا جی جناب ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اچھا اس دوران جب وہ دوسری دفعہ جوس لینے کے لیے وہ مالی جاتا ہے تو یہ بادشاہ نے سر جھکایا اور سوچنے لگا اتنا قیمتی باغ ہے، اس کی تو بڑی آمدن ہوگی، اس کو تو بھاری ٹیکس لگانا چاہیے، جس کی فیکٹری زیادہ چل رہی ہو ٹیکس والے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے، اس کو تو بڑا بھاری ٹیکس لگانا، اس کی تو بڑی آمدن ہوگی، اس کا تو بڑا مہنگا باغ ہے، اس کو تو بہت پھل لگا ہوا ہے اور اتنا لذیذ اس کا پھل ہے، اس کو ٹیکس لگانا چاہیے۔ میں جا کر آرڈر کروں گا اور اپنی ٹیم بھیجوں گا، وہ آ کر سروے کرے گی اور اس باغ کا ٹیکس کیا کر دیں گے، ڈبل کر دوں گا، زیادہ اس سے ٹیکس جاری کر دوں گا۔ یہ اس نے دل میں سوچا، سوچ کر یہ منصوبہ بنا کر، یعنی گویا اب حکمران کا دل کیا ہو گیا، بے ایمان ہو گیا نا، دل بگڑ گیا، اب اس کا رحم جو ہے وہ ظلم میں بدل گیا۔ پہلے وہ رحم دل تھا، اب اس کے دل میں ظلم آ گیا کہ میں اپنی رعایا پر ظلم کروں، ٹیکس لگاؤں اور اس کا خون نچوڑوں اور اس کو ذلیل کروں اور ان پر بوجھ ڈالوں۔ اب اس کے دل میں جب بگاڑ آیا، اب وہی مالی، وہی درخت، اسی درخت سے دوبارہ اس نے انار توڑا اور انار توڑ کر پھر اس نے اسی پیالے میں نچوڑا اور نچوڑ کر پھر پیالہ بھر کے لا کے اس نے اس کو مسافر کو اس کو پلایا۔ اب وہ پیتا ہے تو کہتا ہے بھئی وہ ذائقہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کو دوسرے درخت کو توڑنے چلے گئے تھے، اس درخت بدل دیا۔ اس نے کہا نہیں، اسی درخت سے، کہ یہ وہ تو بہت لذیذ تھا، اس کا پھل تو بہت میٹھا تھا، یہ تو کڑوا ہے، یہ تو اس میں تو وہ لذت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مالی کہنے لگا، سننا بات کو، اس زمانے کے مالی بھی اتنے سمجھدار ہوتے ہوں گے، مالی نے کہا کہ ہمارا بادشاہ بڑا نیک دل اور بڑا رحم دل ہے، اس لیے ہمارے پھلوں میں بہت مٹھاس ہے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کے دل کے اندر بے ایمانی آ گئی ہے، اب ہمارے بادشاہ کا دل جو ہے وہ بے ایمان ہو گیا ہے، اب اس کے دل سے رحم نکل چکا ہوگا، اس لیے ہمارے پھلوں کی مٹھاس بھی لگتا ہے کہ ختم ہو گئی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے جیسے کیسے وہ پیالہ پی لیا، پینے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اب تو بے شک آپ مجھ سے قیمت لے لینا، مجھ سے پیسے لے لینا، مجھے اسی درخت کے انار توڑ کر ایک پیالہ پھر پلا دو، تیسرا پیالہ پھر مجھے پلاؤ۔ اب وہ تیسرا پیالہ جب لینے کے لیے گیا ہے تو اس نے بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ سے توبہ کر لی کہ یا اللہ میرے دل میں جو ظلم کا خیال آیا تھا، جو اپنی رعایا کے ساتھ زیادتی کرنے کا اور ٹیکس لگانے کا خیال آیا تھا، ظالمانہ جو منصوبہ بنایا تھا، یا اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر لیا اور پہلے والی حالت پر آ گیا۔ اب وہ تیسرا پیالہ جو بھر کے لایا اور اس کو پیا تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ میٹھا، اب پہلے سے بھی زیادہ میٹھا ہے، تو مالی کو کہتا ہے کہ کمال ہے بھائی، یہ تو یار پہلے سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں پھر رحم آ گیا ہے، بادشاہ کے دل میں پھر کیا آ گیا ہے، رحم آ گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے ہمیں سبق پڑھا دیا، اجی ہم صحیح ہوں گے تو بادشاہ صحیح ہوگا۔ اگر یہی اصول ہوتا خدا کا تو خدا پیغمبر بگڑی ہوئی قوموں پر کبھی نہ بھیجتا۔
جو قومیں بگڑ جاتی تھی، تباہ ہو جاتی تھی، فساد ہو جاتا تھا، بگاڑ ہو جاتا تھا، فحاشی، بے حیائی، چوری، قتل و غارت گری، ناپ تول میں کمی، جب اس طرح کے تمام فساد غالب آ جاتے تھے، اللہ نبی کو بھیجتا تھا ان کے اوپر اصلاح کرنے کے لیے۔ تو پہلے حکمران صحیح ہوگا، پھر لوگ صحیح ہوں گے۔ یہ الٹی چال نہ چلو، یہ الٹی گنتی پر ہمیں نہ لگاؤ، اصول یہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں تمہارے جسم کے اندر ایک ایک لوتھڑا گوشت کا، ایک گوشت کی بوٹی تمہارے جسم کے اندر ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا موجود ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارے کا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، اور پیغمبر پاک نے فرمایا لوگوں یاد رکھو وہ گوشت کی بوٹی کون سی ہے، وہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے۔ دل صحیح ہوگا تو جسم کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور دل بگڑے گا تو جسم بگڑے گا۔ بعض ہمارے لوگوں کو ایک لفظ سے مغالطہ ہو گیا ہے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے جمہوریت اور ایک ہے جمہور۔ یہ دو لفظ الگ الگ تھے۔ جمہور کو مانتے ہیں ہم، جمہور جماہیر کا لفظ یہ ہماری فقہ میں، ہمارے فتووں میں بولا جاتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ، کوئی بات کرتے کہتے ہیں علیہ الجمہور، یہ جمہور کا مسلک ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ اور جمہور کے مسلک کے خلاف اگر کسی ایک آدھے عالم کا یا مفتی کا کوئی فتویٰ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اکا دکا لوگوں کا فتویٰ ہے۔ وعلیہ الجمہور، یہ جمہور کا مسلک ہے، یہ جمہور، یہ کچھ اور تھا اور جمہوریت کچھ اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں او جی جو تم جو کہتے ہو جی جمہور جو ہے نا، جمہور کی بات میں قوت ہوتی ہے، تو بس جمہوریت میں قوت ہوتی ہے؟ جمہوریت ایک اچھا طریقہ ہے، طرز انتخاب۔ ایک صدی تو ہونے والی ہے، 5 صدی تو ہو گئی، آپ کو جمہوریت کے طرز پر حکمران بنانے کا خوب تجربہ ہو چکا ہے، چنگے رہے ہو، لے لیا سواد، کیوں جی مزہ آ گیا ہیں؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اس میں تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ طرز سیاست ہی ایک نادرست اور ایک غلط سا طرز ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بگڑی ہوئی زنانی جو ہے اچھی اولاد جنے گی؟ جو جڑی زنانی پیڑی ہوئے چنگے پتر جمے گی؟ تو جمہوریت کے عنوان سے جو ہم لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں نا، اس کا مزہ لے رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ہمیں سزا مل رہی ہے، اور اسی سزا میں ہم آگے بھی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں جمہور نہیں، جمہوریت نہیں، جمہور کی طرف آؤ۔ اور جمہور کس کو کہتے ہیں؟ جو میں نے ایک لفظ بتا دیا کہ جب دین کا کوئی مسئلہ جس مسئلے پر اہل علم بیٹھ کر تحقیقات کرتے ہیں، اہل علم اپنے دلائل کی روشنی میں کسی مسئلے کی جزیات کو اور اس کی تمام صورتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو اہل علم بڑے بڑے ہوتے وہ ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اہل علم کی رائے کے اتفاق کو جمہور کہتے ہیں، اور یہاں جمہوریت میں اہل علم کی رائے کا اتفاق ہوتا ہے۔
یہ تو اہل جہل کی رائے ہے۔ اور پھر چونکہ اہل جہل کی رائے ہوتی ہے تو پھر جو منتخب ہو کر آپ کے سربراہ بنتے ہیں وہ جہالت کے پیکر ہوتے ہیں، پیکر جہالت، وہ جہالت کے سرچشمے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی جہالت کی باتیں سنیں، اتنا یار اتنے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں سے بسم اللہ سن لینا، جیسے آپ صحیح پڑھ سکتے ان کو اس طرح نہیں آتی۔ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھتے ہیں۔ کلمہ شریف صحیح نہیں آتا، درود پاک نہیں آتا، اتحیات نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی۔ نماز اگر کبھی کہیں اکٹھے ہو جائے نا، کبھی چلو بھائی کوئی جماعت کرائے، تو ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو کسی مسجد مدرسے کی ہوا نہ لگی ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نماز ہی پڑھا دے، یار اپنے باپ کا جنازہ ہی پڑھا دے۔ تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہی ہمیں سمجھ آتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حکمران صحیح ہوگا تو عوام کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ یہ جو آپ الٹا ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہوں گے تو حکمران بھی صحیح ہوگا، نہیں ہم بگڑے ہوئے تو حکمران بھی بگڑے ہوئے آئیں گے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ نبی کیوں بھیجتا ہے؟ نبی کب آتے تھے؟ جب عوام صحیح ہو جاتی تھی، لوگ صحیح ہو جاتے تھے، نبی آ جاتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کہیں فساد غالب ہو جاتا تو پھر ہم اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کرنے والے لوگوں کو، اچھے حکمرانوں کو پیغمبروں کی شکل میں یا اچھے لوگوں کی شکل میں ہم مبعوث فرماتے، وہ لوگوں کو اس فساد سے نکالتے تھے۔ یہ تو میں نے ایک موٹی موٹی باتیں عرض کر دی ہیں۔ خلاصہ میری بات کا کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو درست کرنا چاہیے۔ ہمارا دل درست ہوگا تو ہماری آنکھیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گی۔ ہاتھ اس وقت چوری کے لیے نہیں اٹھے گا، میں نے پہلے کہا، جب تک دل چور نہیں بنے گا۔ پہلے دل نے چور بننا ہے، پھر ہاتھ نے چور بننا ہے۔ پہلے دل نے خیانت کرنی ہے، پھر آنکھ نے خیانت کرنی ہے۔ پہلے دل نے خیانت کرنی ہے، پھر کان نے خیانت کرنی ہے۔ پہلے دل نے خیانت کرنی ہے، پھر زبان نے خیانت کرنی ہے۔ سب کچھ اس سے ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور دل کیسے صحیح ہوگا؟ دو تار ہیں جو دل کے بلب کو روشن کریں گے۔ دو تار ہیں جو دل کے بلب کو کیا کریں گے؟ دل کو نور کر دیں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، ایک نور کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہاں اپنے دل کا تار جڑ جائے۔ اور دوسرا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرچشمہ نور ہے، یہ نور و نور ہے، اور یہ منیر ہے اور مستنیر ہے۔ پیغمبر کی وہ ذات ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ جڑ جاتا ہے نبی اس کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ یہ دو روشنی کے سرچشمے ہیں، اگر دل ان کے ساتھ جڑے گا تو دل روشن ہوگا۔ اس گفتگو کو انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب